پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب جو ہیں حکومت میں آئے ہیں اس کے پیچھے گارنٹرز ہیں امریکنز، اور امریکنز کا ایک ایجنڈا ہے اس پورے خطے میں نے پہلے بھی وہ بات کی ہے، وہ اس کو پورا کرنے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے مطلب یہ کہ انہوں نے اس کو پورا کرنا ہے۔ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ صدر صاحب مارکو پولو اور کولمبس کی طرح پوری دنیا میں چکر لگاتے ہیں اور 9 مہینے وہ باہر رہتے ہیں، 3 مہینے کے لیے وہ پاکستان آ جاتے ہیں، ایوریج اگر نکالا جائے، حالانکہ یہ تھوڑا سا ایگزیجریٹڈ ہوگا لیکن زیادہ ٹائم وہ باہر گزارتے ہیں۔ ہماری اکانومی ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہماری جو بجلی ہے، ہماری انرجی کا کرائسس ہے، مہنگائی ہے، کسی چیز سے ہماری قیادت کو کوئی کنسرن نہیں ہے۔ پیٹرسن صاحبہ بیٹھ کے یہاں پہ ہمارے ڈیسیژن کرتی ہیں، آلبروک صاحب آ کے ہمیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں، ملی بینڈ صاحب آ کے ہماری جو ہیں وہ جتنی بھی خفگیاں ہیں یا کوئی مسائل ہیں جنرل مشرف کے حوالے سے ان کو دور کرتے ہیں۔ ہماری حکومت کیا ہے، ہمیں یہ بتایا جائے نا، پیپلز پارٹی یہ بتائے کہ ہماری حکومت سٹینڈ کہاں پہ کرتی ہے۔ بھائی اپوزیشن کو پورا حق ہے کہ وہ جو چاہیں اعتراض یا الزام، کیونکہ ظاہر ہے اپوزیشن کا کام ہی اعتراضات کرانا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ صاحب جو اتنی یہ ٹورز یا دورے چائنا کے یا اگر جہاں کے بھی انہوں نے کیے ہیں تو کیا وہاں انہوں نے ملک کے لیے کوئی آؤٹ کم کیے ہیں؟ دیکھیں آؤٹ کم ملے گا۔ دیکھیں پیپلز پارٹی کو پچھلے 32 سال میں صرف 6.5 سال ملے ہیں۔ اس ملک میں 20 سال سے زیادہ ڈکٹیٹروں نے حکومت کی ہے، جن حالات میں ایک کینسر زدہ ملک پاکستان کو ملا تھا، جس کی اکانومی اس وقت تباہ تھی۔ پیپلز پارٹی کو دوسری یا تیسری بار جب یہ پاور ملا ہے، تقریباً ہر دفعہ ایسی سچویشن میں ملا ہے جب ملک بالکل تباہی کے دہانے پہ ہوتا ہے، اور یہ 30-32 سال کے جو مسائل ہیں یہ 5 یا 6 سال میں حل نہیں ہو سکتے۔ ابھی ہمیں صرف 1.25 سال ہوا ہے۔ آپ ہمیں ہمارے 5 سال جو ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب NRO کے تھرو آئے ہیں، کیا NRO کا فائدہ صرف اکیلے زرداری صاحب کو ملا ہے؟ چلے آپ نے یہ تو مان لیا کہ انہیں فائدہ ملا ہے، ان کے سارے جی آپ نے یہ تو مان لیا کہ ان کو فائدہ ملا ہے۔ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے جو کیسز تھے جس کو ہماری حکومت 9 یا 10 سال تک کوشش کرنے کے باوجود دنیا کی کسی کورٹ میں نہ پاکستان میں ان کو پروو نہیں کر سکی، اگر وہ کیسز اگر ختم فرض کریں ہوئے بھی ہیں تو کوئی اس کی وجہ سے وہ اس وقت صدر بنے ہوئے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو پاکستان کی پوری پارلیمنٹ نے 2/3 میجارٹی سے زیادہ ووٹ دیے ہیں۔ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس کو 4 صوبوں کے عوام نے ووٹ دیے ہیں، تو ہم نے کوئی ووٹ NRO نے نہیں دلوائے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر پریزیڈنٹ صاحب باہر جاتے ہیں تو وہ اپنے ملک کے لیے جا رہے ہیں، وہ اپنی ضروری کوئی ذاتی ضرورتوں کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو کچھ یعنی اس وقت جو بات لاٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سوورینٹی کے لیے، پاکستان کی خاطر وہ جا رہے ہیں باہر دنیا میں اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، معاملات ہمارے جو ہیں معاملات ہمارے سوورینٹی کی بات دیکھیں نا، اسی طرح لندن اور واشنگٹن میں ڈیسائیڈ ہوگا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں جتنی سوورینٹی کی بات ہوئی ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ امریکہ جو ہے جو ہماری سوورینٹی کے اوپر اتنا ہی اس کو کانشیس ہے، تو وہ یہ آج وہ بات کر رہا ہے کہ جمہوریت پر شب خون نہیں مارا جائے گا اور آزاد عدلیہ کی بھی شرط رکھی گئی ہے۔ اس پہ مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، میں وثوق کے ساتھ کہتا ہوں یہ حکومت کی طرف سے رکھوائی گئی ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے باعث شرم بات ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہمارا تحفظ کریں، ورنہ یہی امریکہ جو تھا یہ ہمارے چیف جسٹس کے بارے میں کہتا تھا کہ یہ ان کا اندرونی معاملہ جی پاکستان کا، اور یہی امریکہ ہے جو 9 سال ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ رہا اور اس کو پالتا پولتا رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری جو اس وقت خرابیوں کی جڑ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اگر صحیح طریقے سے رن کر رہی ہوتی، لوگوں کے مسائل کو حل کر رہی ہوتی، اور اس وقت یہ ڈکٹیٹر کے حوالے سے یکسو ہوتے کہ اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے جو اس نے منتخب پارلیمنٹ کے اوپر شب خون مارا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ آج ڈکٹیٹر سے نظر ہٹ کر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کبھی بھی ان کی ڈکٹیشن کو نہیں مانے گی جب بھی حکومت میں آئے گی۔ آپ کے سامنے ہے نا، کس نے کہا تھا؟ آپ رچرڈ ہالبروک کا نام لیتے ہیں کہ ملاقات کرتے تو اسی نے فون کر کے کہا تھا کہ لانگ مارچ نہ کرے، تو لانگ مارچ تو ہوا۔ صحیح ہے کہ میرے بھائی نے ٹائم بہت کم ہے جی لال صاحب نے بات کی کہ غیر فوجی امداد کا یہ بل ہے، تو غیر فوجی امداد میں ڈائریکٹلی آرمی کو انوالو کیا گیا، لائن آف کمانڈ کی بات کر رہے ہیں آپ، سینئر پروموشنز کی بات کر رہے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے رکھایا ہے اس میں کہ اس میں عدلیہ انٹرفیئر نہیں کرے گی، اس کے ساتھ پنگا نہیں لے گی، یعنی کہ صاحب جو NRO کی بات کر رہے ہیں ان کو ڈر یہی ہے کہ شاید چیف جسٹس صاحب NRO کا معاملہ لے کے آئیں، اس میں رکھا دیا گیا ہے۔ اس میں باقی تو ساری کی ساری چیزیں جو فوجی ہیں، اس پہ کوئی غیر فوجی چیز نہیں ہے۔ رابرٹ گیٹس کی جو میں بات کر رہا ہوں کہ ڈیفنس سیکٹری جو ہے وہ بھی اپروو کر کے دے گا اس پر، تو اسی وجہ سے کہ ساری کی ساری فوجی ہیں، اور اس میں بات کی گئی ہے کہ
کہ فاٹا میں اور فلاں علاقے میں ہوگا اور آپ لوگ نہیں کریں گے. اور سب سے بڑی افسوس کی بات جو ہے وہ میرے خیال لاٹ صاحب اس کو کہہ دیں کہ ایسی بات نہیں ہوئی کہ جب آپ نے فرینڈز آف پاکستان میں آپ نے کہا کہ انڈیا کو شامل کیا جائے. اس میں بڑے افسوس کی بات ہے کہ انڈیا ہمارا پانی بند کرنے کو تیار ہے, سارے پاکستان کو ریگستان بنانے کو تیار بیٹھا ہوا ہے, ڈیم پہ ڈیم بنائے جا رہے ہیں وہاں پہ, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ فرینڈز آف پاکستان ہیں ان کو لے کے آئیں تاکہ وہ بھی آگے بیٹھ کے یہاں پہ اسلام آباد میں ہمیں مانیٹر کریں. بڑے افسوس کی بات. بہت بہت شکریہ گل محمد لاٹ صاحب, طارق عظیم صاحب, حنیف عباس صاحب, تینوں مانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آخر میں کہتا چلوں کہ شیخ رشید صاحب چونکہ ہم نے الیکشن سے بات شروع کی تھی, ان کو ہم نے دعوت دی تھی اس پروگرام میں آنے کی, لیکن وہ نہیں آ سکے. ان کو اب بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنا موقف کوئی بیان کرنا چاہیں اس حوالے سے تو ہی از موسٹ ویلکم. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. وحید حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.